اس سفر کے تاریخ کے حوالے سے مختلف آراء اور مختلف اقوال ہیں۔ زیادہ مشہور قول یہی ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سعادت نصیب ہوئی، وہ سعادت اس رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی متعدد معجزات ملے ہیں، جن معجزات میں ایک سب سے بڑا معجزہ قرآن مقدس کا معجزہ ہے۔ یہ وہ معجزہ ہے جس کے بارے میں منکرین نے، مشرکین نے، کفار نے دعوے تو بڑے بڑے کیے کہ نعوذ باللہ یہ کلام الہی نہیں ہے، کلام اللہ نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں متعدد بار کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو چیلنج بھی دیا قرآن میں کہ اگر تمہارے بقول یہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر تم بھی اس جیسا کلام بنا کر کے لاؤ۔ عربی تم بھی بول سکتے ہو، عربی کلام، عربی فصاحت و بلاغت کے اندر تم مہارت رکھتے ہو، ذرا اس جیسا کلام بنا کر کے تم بھی دکھا دو۔ اگر کہتے ہو کہ یہ کسی بشر کا کلام ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے بنا لیا ہے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو تم بھی اس جیسا کلام بنا کے لاؤ۔ لیکن یہ قرآن کی حقانیت تھی، قرآن کے زندہ معجزہ ہونے کا ثبوت تھا کہ وہ کفار اتنے بڑے بڑے دعووں کے باوجود بھی اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی لانے سے قاصر رہے اور اس قرآن کی ایک آیت کا بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ تو یہ معجزہ جو ملا ہے وہ بھی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اس طرح دیگر معجزات حدیث کی کتابوں میں لمبی فہرست ہے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزات کی۔ علماء نے سینکڑوں صفحات کی 20 کتابیں جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو محفوظ کرنے پر مشتمل ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں ایک معجزہ معراج بھی ہے۔ لفظ معراج کا جو لفظی معنی ہے، معراج کہتے ہیں عربی میں سیڑھی کو، اور معراج نکلا ہے عروج سے، اور عروج کا معنی ہے چڑھنا، بلندی کو جانا۔ تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر کیا معراج کا، بلندیوں کا سفر ہے، بلندی اور رفعت کا سفر ہے، اس لیے اس کو سفر معراج کہا جاتا ہے۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا تذکرہ کیا ہے۔ سورۃ الاسراء کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس ذات اقدس نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے عرصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کروائی۔ تو سفر معراج کے علماء نے 3 حصے کیے ہیں۔ ایک حصہ ہے زمینی سفر، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کو قرآن نے اسراء کہا ہے، اسراء، سبحان الذی اسراء۔ اور ایک سفر ہے مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک، اور تیسرے نمبر پہ ہے سدرۃ المنتہا سے عرش معلی تک۔ تو سفر معراج کے حوالے سے علماء نے اس کے 3 حصے کیے ہیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزے کو ہم اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور یہ قرآن مقدس کی آیات سے، احادیث طیبہ سے ثابت ہے، اور پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت ملی ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سعادت ملی ہے معراج کی، یہ محض خواب یا روحانی سفر نہیں تھا،
بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی سعادت ملی روح مع الجسد کے، کسی دنیاوی جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے عرش معلی تک۔ یہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سعادت ملی ہے روح مع الجسد کی ملی ہے، بیداری کی حالت میں ملی ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی بدقسمت لوگ پائے جاتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سعادت مند سفر کو محض روحانی یا خواب کا عالم کہتے ہیں، کہ خواب کے عالم میں، خواب کی حالت میں یہ جو ہے معراج کرائی گئی۔ حالانکہ قرآن کی آیات، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو ہے اقوال، صحابہ کا عمل، صحابہ کے نظریات، پوری امت کے فقہاء، محدثین، علماء، اولیاء اعظام یہی مانتے چلے آئے ہیں کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی سعادت ملی ہے روح مع الجسد کی ملی ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کی سعادت ملی ہے بیداری کی حالت میں ملی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی سعادت ملی ہے روح مع الجسد کی ملی ہے۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ جب اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپسی پر تشریف لائے، معراج سے واپسی ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا مکہ کے کفار کو، قریش مکہ کو، سرداران مکہ کو، کہ اللہ رب العزت نے مجھے رات کے تھوڑے سے عرصے میں سدرۃ المنتہا تک کی سیر کروائی، عرش معلی کی سیر کروائی، مسجد اقصی اللہ پاک نے مجھے دکھلائی ہے۔ جب یہ بات اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے سامنے رکھی ہے، کفار مکہ چونکہ عقل پرستی کے جو ہے ارتکاب کرنے والے تھے اور عقل کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کے عقل میں یہ بات آنا ناممکن ہے کہ اتنا لمبا سفر، جس سفر کو طے کرنے کے لیے ہم جو ہے مہینوں کا سفر کرتے ہیں، ہمیں کئی مہینے اس سفر کو طے کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رات کا تھوڑا عرصہ ہے اور اس رات کے تھوڑے سے عرصے میں اور اس تھوڑے سے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کیسے طے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ اللہ کی قدرت کو ماننے سے انکاری ہو گئے۔ اور اللہ رب العزت کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اللہ رب العزت تو ہر کام پر، ہر چیز پر، ہر امر پر قادر ذات ہے، اللہ کے لیے تو یہ مشکل نہیں تھا۔ اور یہ معجزہ، یہ سعادت جو عطا کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، تو وہ ماننے سے انکاری ہو گئے۔ اگر محض یہ خواب کی دنیا کا واقعہ ہوتا، خواب کے عالم کا واقعہ ہوتا، نیند کی حالت کا واقعہ ہوتا، تو کفار مکہ اس کا انکار نہ کرتے، وہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے۔ بھئی خواب میں تو بندہ بہت سی چیزیں دیکھ لیتا ہے، وہ اس کو عجیب نہ سمجھتے کہ خواب کی حالت میں تو اتنا کون سی عجیب بات ہے۔ ان کو جو تعجب ہے، ان کو جو تعجب ہوا، انہوں نے جو انکار کیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بھی ان کے سامنے بھی یہی بات رکھی گئی کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ سعادت مل رہی ہے روح مع الجسد اور بیداری کی حالت میں مل رہی ہے، ورنہ وہ اس بات سے انکاری نہ ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل جناب صدیق اکبر کی خدمت میں پہنچا، کہتا ہے کہ ابو بکر تیرا ساتھی یوں کہتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے عرصے میں مجھے معراج کی سعادت ملی، میں مسجد اقصی تک گیا، مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے عرش معلی، یہ تیرا ساتھی باتیں کرتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا کیا واقعی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہاں ان کا تو یہی دعویٰ ہے، وہ تو یہی کہتے ہیں کہ میں نے رات کے تھوڑے عرصے میں اتنا لمبا سفر کیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر میرے آقا یہ کہتے ہیں تو میں دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں، ارے میں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بڑی بڑی باتوں کو مانتا ہوں۔ جبریل کو میں نے آنکھوں سے نہیں دیکھا، میں مانتا ہوں کہ جبریل امین اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کے آتے ہیں۔ جنت جہنم کو ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھتا، لیکن ہمارے آقا نے بتایا ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی ہوگی۔ اور دوسری دلیل کہ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا سبحان الذی اسرا، یہاں لفظ سبحان قرآن پاک میں دیگر آیات میں بھی دیگر جگہوں پر بھی جب کسی اہم واقعے، کسی ضروری واقعے کی طرف
اشارہ ہوتا ہے تو لفظ سبحان کا استعمال کیا جاتا ہے. سبحان، پاک ہے وہ ذات. سبحان الذی اسرا بعبدہ، تیسری دلیل ہے لفظ عبد، بعبدہ، کہ عبد کہتے ہیں بشر کو، بندے کو. روح کو صرف نہیں کہتے، روح مع الجسد کو جو ہے عبد کہتے ہیں. عبد روح اور جسم دونوں کو کہا جاتا ہے. تو اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے عرصے میں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رات کے تھوڑے سے عرصے میں یہ سعادت عطا کی ہے. تو جو عقل پرستی میں مبتلا ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں ہوتا، اللہ کے احکام دل و جان میں سے وہ تسلیم نہیں کرتے، پھر وہ اس طرح کی شریعت کی باتوں میں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں. میرے بھائی، شریعت عقل پرستی کا نام نہیں ہے. شریعت نام ہے اللہ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا. اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا، یہ نام ہے دین. دین کی اطاعت، دین کو ماننا. ہاں، جو بات سمجھ میں آئے وہ میں مانوں گا، جو نہ سمجھ میں آئے نہیں مانوں گا، ایسی بات نہیں ہے. جو بات سمجھ میں آئے تب بھی ماننی ہے، سمجھ میں نہ آئے تب بھی ماننی ہے، کیونکہ اللہ کا یہ فیصلہ ہے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس امت تک پہنچا ہے. عقل کے گھوڑے دوڑانا اس کی اجازت نہیں ہے. شریعت کا یہ مسئلہ ہے کہ جب موزوں پر مسح کیا جائے تو موزوں پر مسح کرتے ہوئے پاؤں کی اوپر والی طرف ہاتھ گیلا کر کے پھیرا جائے. علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دین عقل کے تابع ہوتا، عقل تو یہ کہتی ہے کہ پاؤں کے نیچے والی جانب ہاتھ پھیرا جائے کیونکہ زمین پر وہی لگتا ہے، لیکن جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو پھر ہاتھ پاؤں کے نیچے پھیرے جاتے، لیکن دین تابع ہے اللہ کے حکم کے، اور جو ہے عقل تابع ہے اللہ کے حکم کے، دین کے، شریعت کے. جو دین شریعت کا فیصلہ ہوگا عقل میں آئے یا نہ آئے، عقل کہتی ہے کہ پاؤں کے نیچے ہاتھ پھیرے جائے، لیکن شریعت کا یہ فیصلہ ہے کہ پاؤں کے اوپر ہاتھ پھیرا جائے. تو اب جس کے دل میں ایمان کا نور ہے اس کے لیے یہ ماننا ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ہے تو میں بھی دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ دین نام ہے اطاعت پیغمبر کا، اتباع نبی کا. اللہ کے حکم کی جو ہے پاسداری کا نام دین ہے، کہ جیسے اللہ کا حکم ہے. ابھی رمضان کا مہینہ آئے گا، رمضان کے مہینے میں حکم ہے کہ پورا مہینہ روزہ رکھیں، صبح سے لے کے شام تک مکمل مہینہ روزہ رکھیں اور کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. اب جب 30 روزے یا 29 روزے مکمل ہوئے، عید الفطر کا دن آیا. اب اگر کوئی کہتا ہے کہ میں عید الفطر کے دن بھی روزے رکھوں گا، عید الفطر عید کے دن کا بھی روزہ رکھوں گا، اب وہی دن ہے، وہی وقت ہے، ایک دن بدلا ہے. 29 تاریخ یا 30 تاریخ کو روزہ تھا، اب اگلے مہینے شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر منائی جا رہی ہے، اس دن اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہی روزہ تھا، ایک دن پہلے اس نے رکھا، یہ اتنا ثواب والا عمل تھا کہ پورے زندگی کے روزے رکھتا رہے، اس ایک روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن جو ہی عید آئی ہے، اب اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ اب تو اگر کھانا پینا چھوڑے گا تو اب تو گناہگار ہوگا، اب تیرے لیے روزہ رکھنا حرام ہے. پہلے چھوڑنا حرام تھا، اب رکھنا حرام ہے. تو ہمیں اس سے کیا بات سمجھ آئی کہ دین اصل اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع داری کا نام ہے، ماننے کا نام ہے، عقل پرستی کا نام نہیں ہے. کوئی عقل کے گھوڑے دوڑاتا رہے تو اس کو دماغی مریض، عقل پرست، عقل کے اعتبار سے اس کا عقل خراب تو اس کو کہا جا سکتا ہے، اس کو صحیح العقل، صحیح دماغ والا نہیں کہا جا سکتا. جو مومن ہے، جی قرآن کے اندر جگہ پہ جگہ یہ فرمایا گیا کہ جو اللہ کی آیات پر، اللہ کی تمام آیات پر، اللہ کے تمام حکموں پر دل و جان سے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں، وہ مومن ہے. تو جو واقع معراج کو ماننے کے لیے عقل کو پیمانہ بنائے گا وہ یقیناً گمراہی کے راستے پہ جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو معراج والی سعادت ملی ہے، یہ معراج والا جو معجزہ ملا ہے، اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، اور یہ سعادت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملی ہے وہ روح مال جسد اور بیداری کے حالت میں ملی ہے.
اور یہ وہ سعادت ہے جو سعادت اور کسی نبی، کسی رسول، کسی پیغمبر کے حصے میں نہیں آئی ہے، حصے میں آئی ہے تو آمنہ کے لال سید الانبیاء، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی ہے۔ تو معراج کا جو واقعہ احادیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں آرام کر رہا تھا، جو کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ جبریل امین آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں دبا کے آپ کو بیدار کرتے ہیں، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حتیم کعبہ میں لے جاتے ہیں۔ زمزم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر کو، قلب اطہر کو نکال کے، سینہ اطہر کو چاک کر کے قلب اطہر کو نکالا، زمزم سے دھویا، اور پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق جنت کی سواری لائی گئی، اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے چلے ہیں، بیت اللہ سے چلے ہیں، مسجد حرام سے چلے ہیں، اور مسجد اقصی پہنچے ہیں۔ درمیان میں کچھ واقعات پیش آئے۔ ایک جگہ پر جبریل امین نے عرض کیا، رسول اللہ یہاں پر آپ کو رکنا پڑے گا، سواری سے اترنا پڑے گا، آپ سواری سے اتریے اور یہاں پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیجئے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اترے، سواری سے اترے، وہاں پر 2 نفل ادا کیے۔ جب جو ہے سفر آگے شروع ہوا، آپ علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا، رسول اللہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ ہے، آپ کا ہجرت کا مقام ہے، جائے ہجرت ہے، جہاں آپ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ یہ یثرب والی جگہ ہے، مدینہ المنورہ والی جگہ ہے۔ مختلف جگہوں پر پورے سینہ جہاں موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، وہاں پر جو ہے آپ نے نفل ادا کیے۔ بیت اللہ جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، وہاں پر آپ نے نفل ادا کیے۔ مدین کا علاقہ جہاں شعیب علیہ السلام رہتے تھے، اس جگہ پر اتر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل ادا کیے۔ جبریل امین ان ساری جگہوں کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تعارف کراتے گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیت المقدس تشریف لاتے ہیں، مسجد اقصی میں تشریف لاتے ہیں، وہاں تشریف لا کے آپ کی سواری کو بیت المقدس کے دروازے پہ باندھا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی میں تشریف لاتے ہیں۔ مسجد اقصی میں تشریف لا کے جتنے انبیاء رسول پیغمبر گزر چکے تھے، سب انبیاء کی ارواح کو یا اجساد مثالیہ کو اللہ رب العزت نے وہاں جمع کیا، اور سب نبیوں کی امامت اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے، جس کے بعد آپ کو سید الانبیاء، امام الانبیاء کہا جاتا ہے کہ جتنے نبی رسول پیغمبر پہلے گزر چکے تھے، سب نبیوں کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا میں کھڑا کیا گیا، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جبریل امین کی طرف سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ آگے بڑھیے، امامت آپ نے کرنی ہے، آپ امام الانبیاء ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے جو ہے سب انبیاء کی وہاں پر امامت کروائی، امام الانبیاء کا جو ہے مصداق ٹھہرے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں سے معراج کے سفر کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، جس کو جو ہے قرآن کے اندر جس کو اسرا کہا گیا، وہ زمینی سفر ہے، اور زمین سے آسمان اور عرش معلیٰ تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے، چڑھنے کا سفر، بلندی کو پہنچنے کا سفر۔ تو روایات میں لکھا ہے کہ اس سفر کے دوران ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک نہایت بوڑھی عورت ہے، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف بلایا، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا، اور چند مقدس نورانی چہرے والے لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے نبی علیہ السلام کو سلام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ جو پہلے بڑھیا ملی ہے یہ کون ہے، اور یہ بوڑھا ملنے والا یہ کون ہے؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ جو بڑھیا آپ کو ملی ہے، یہ دنیا تھی جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا، اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت گمراہی میں پڑ جاتی۔ آپ نے بہت اچھا کیا کہ اس کی طرف التفات نہیں کیا، توجہ نہیں کی، اور یہ دنیا اب بالکل اپنی اخیر پہ آ چکی ہے، جس طرح ایک بوڑھا بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا ہے،
تو یہ دنیا بھی بالکل ختم ہونے کے اب قریب آ چکی ہے. اس دنیا کے اختتام اب بالکل قریب ہے. جس طرح اس بڑھیا کی زندگی گزر چکی ہے، اس دنیا کی زندگی بھی گزر چکی ہے. اب دنیا بالکل اخیر پہ پہنچ چکی ہے. اور جو بوڑھا شخص آپ کو ملا وہ شیطان ابلیس تھا، جس نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا. اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی. آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے اس کی طرف التفات نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں کی. تو یہ معراج کا سفر قرآن کے اندر جس کی تصدیق، جس کا حوالہ موجود ہے، ہر ایمان والے کی ذمہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا وہ اقرار کرے کہ واقعتاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سعادت ملی تھی اور روح مع الجسد اور بیداری کی حالت میں ملی تھی. اور یہ جو ہے اس معراج کے سفر میں اور بھی دیگر احادیث طیبہ میں واقعات مختلف بتائے گئے ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پہ معراج کے جو دوسرا 2 حصے ہیں، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک، اس سفر کے دوران کیا کیا واقعات پیش آئے، امت کے لیے اس میں کیا کیا سبق ہے، امت کے لیے اس میں کیا کیا رہنمائی ہے، انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے پہ وہ عرض کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مکمل شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.